السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ صحیح البخاری کا آج چوتھا درس جاری ہے، اور آج کتاب و بدء الوحی کی آخری حدیث پاک کی تلاوت اور ترجمہ اور تشریح عرض کی جائے گی۔ یہ آخری حدیث پاک اس باب کی بڑی مفصل حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو اس زمانے کی بازنطینی سلطنت کے بادشاہ اور فرمانروا یعنی روم کا بادشاہ ہے، جسے قیصر کہا جاتا تھا اور اس کا نام ہرقل تھا۔ اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تھے ابو سفیان سے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سوالات کیے تھے مسلمان ہونے سے پہلے۔ انہوں نے بتایا یہ بات مسلمان ہونے کے بعد، اور یہ جو مکالمہ ہے یا سوالات اور جوابات، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت دلچسپ ہے۔ اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خوب اچھے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مذہب کے لوگ بھی، یا ایسا وہ بادشاہ جو کہ مسلمان بادشاہ نہیں ہے، نصرانی ہے، وہ بھی کیسے رسول کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور یہ بات اس وقت ہے، تھوڑا سا میں حدیث پاک تلاوت کرنے سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تو یہ ساری باتیں بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آئیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور بات تو آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کر دی۔ تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں 40 سال کی عمر میں۔ تو 13 سال گزارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں، اور 53 سال کی عمر میں آپ چلے گئے مدینہ منورہ، 53 سال کی عمر میں، 13 سال کے بعد۔ اور مدینہ منورہ پہنچے تو غزوہ بدر، پھر اس کے بعد غزوہ احد، پھر خندق جسے احزاب بھی کہتے ہیں، یہ 3 بڑے بڑے غزوات ہوئے، اور یہ تینوں کے تینوں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئے، وہی لوگ مکے والے، اور تینوں میں ابو سفیان ان کے لیڈر تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ کے لیڈر تھے، اور آگے بڑی جنگ ہوئی، خطرناک جنگ ہوئی۔ اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں، ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے نکلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ۔ تو وہاں جب حضور کریم علیہ السلام 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، تو جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، حدود حرم جہاں سے شروع ہوتی ہے، مکہ مکرمہ کی مغربی جہت میں جو حدود حرم ہے، حدیبیہ کہتے ہیں اس کو، تو وہیں سے انٹری تھی مکہ مکرمہ میں۔ تو وہیں ان لوگوں نے روک دیا، قریش مکہ نے وہیں روک دیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے۔ بڑی بات کی گئی، گفتگو ہوئی کہ ہم تو آ رہے ہیں صرف عمرے کے لیے، ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، مشرکین آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ تو کہا نہیں،
آپ نہیں آ سکتے. کنونس کیا گیا, کنونس ہو بھی گئے, تب بھی اپنی ناک باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سب صحیح ہے, اس سال آپ چلے جائیے, اگلے سال آئیے گا, ہم سارا حرم ایریا خالی کر دیں گے, آپ کر لیجیے گا عمرہ. تو اس موقع پر جو بار بار حالت جو ہے نا وہ دیگرگوں ہو رہی تھی, بار بار بات ہو رہی تھی, آنا جانا ہو رہا تھا قاصدوں کا, تو اس میں ماحول بہت خراب بگڑ گیا تھا, جنگ کسی صورت بن رہی تھی. مگر ہوتے ہوتے مصالحت ہوئی اور 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کفار مکہ سے. یہ حدیبیہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ کہ اب کوئی جنگ ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہوگی, آپ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے, ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے, ہمارے حلیف جو ہیں ان پر آپ حملہ نہیں کریں گے, آپ کا کوئی حلیف ہمارے پاس ہے تو ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے, ہمارے حلیف کے خلاف کوئی اگر حملہ کر دیا تو اس حملہ کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ لوگ نہیں دیں گے, اور آپ کے خلیف کے خلاف کوئی حملہ کر دیا تو ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اس طرح سے تقریباً 10 شرطوں پر جو ہے نا وہ تیار ہوا معاہدہ نامہ اور دستخط ہوا. بڑا لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. تو یہ بات ہو گئی, ختم, بات طے ہو گیا کہ چلو سورہ فتح نازل اسی وقت ہو گئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. تو اب حضور کریم علیہ السلام تو واپس آ گئے, اور یہ ابو سفیان جو تھے اسی دوران اس کے بعد یعنی 1.5 سال یا 2 سال یا پونے 2 سال کے بعد ابو سفیان یہ گئے. یہ لوگ مکہ مکرمہ والوں کی تجارت ہوتی تھی کہاں پہ, سیریا. مکہ شریف والے یہ ملک شام جاتے تھے سفر کر کے تجارت کے لیے. تو گرمی بہت تھی یہاں پر مکے میں, اور ملک شام بہت دور ہے وہاں سے, یعنی نارتھ میں, تو وہاں موسم بہت اچھا رہتا تھا, جیسے ایسے جیسے آج کل ہم یہاں پر ہیں اور کشمیر چلے جائیں. تو یہ لوگ گرمی میں یہاں سے سامان لے کر کے چلے جاتے تھے ملک شام تجارت کرنے, اور سردی میں وہاں سے مال لے کر کے آ جاتے تھے مکہ مکرمہ. ہر سال یہ ہوتا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں ہے. تو اب وہی جو معاہدہ ہو گیا تھا حضور کریم علیہ السلام کا ابو سفیان اور قریش مکہ کے ساتھ, تو اسی معاہدے کے بعد 1.5 یا 2 سال کے بعد یہ پہنچے تھے, پورا قافلہ گیا تھا کہاں, ملک شام. اور وہ زمانہ چل رہا تھا کہ ملک شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی, اور ان کا بادشاہ جو قیصر تھا وہ وہاں پہ بادشاہ تھا. اس زمانے کا ایک اور منظر دھیان میں لائیے آپ کو, وہ یہ کہ یہ مکہ مکرمہ, یہ مدینہ منورہ, یہ چھوٹے چھوٹے, زیادہ کوئی حیثیت تھی نہیں دنیا والوں کی نظر میں, لیکن ایران اور روم یہ دونوں سپر پاور مانے جاتے تھے. یہاں پہ خسرو پرویز کسرا تھا, بہت بڑا بادشاہ, بڑی زبردست فوج تھی, اور وہاں قیصر تھا, بہت بڑا ایریا اس کا بھی, بہت بڑی فوج تھی. ان لوگوں میں جنگ ہوتی رہتی تھی, جیسے ایک زمانے میں رشیا اور امریکہ کا معاملہ تھا, سپر پاور. اور ان دونوں کے بیچ میں رسول کریم علیہ السلام ابھی نئی نئی قوم ان کے ساتھ تیار ہوئی ہے, کوئی توجہ نہیں تھی کسی کی. تو وہاں قیصر جو رومن امپائر کا بادشاہ, رومن امپائر تھا, اس کا بادشاہ تھا, اور اس زمانے میں وہ جو بندہ تھا اس کا نام قیصر تھا, ہرقل تھا. تو اب یہ لوگ پہنچ گئے, ابو سفیان کا پورا قافلہ کہاں پہنچ گیا, ملک شام. ایک بات یہ ذہن میں آ گئی. اب دوسری بات اور لائیے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے نا, بہت غور سے سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے, یعنی عرب والوں کے لیے صرف مکے والوں مدینے والوں کے لیے پوری, اور عرب کے لیے پوری دنیا کے نبی بنا دے, ہے نا, پوری دنیا کے نبی بنا کے بھیجے گئے آپ کی خصوصیات میں سے.
تو وہ آفاقی نبوت کا مشن آپ نے شروع کب کیا؟ آپ تو شروع میں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو حج کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں تو خیمے میں جا کے بلاتے تھے، یہاں مدینے میں آ گئے تو یہاں گاؤں بستی میں جا کر کے دھیرے دھیرے پھیل رہا معاملہ، پھیلتے پھیلتے جہاں تک بھی پہنچا 2-4 شہر پہنچ گئے، یہی تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اگل بغل کے آفاقی نبوت کا مشن حضور کریم علیہ السلام نے شروع کیا ہے غزوہ حدیبیہ کے بعد، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، جب ان کا ہاتھ بالکل روک لیا کہ اب ہم پر تم حملہ نہیں کرو گے، تو اطمینان ہو گیا۔ سب سے بڑے دشمن وہی تھے نا، بار بار چڑھائی چڑھ کے آتے تھے مدینہ منورہ وہ لوگ مکے والے، اب روک دیا، معاہدہ ہو گیا کہ اب نہیں، اور انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ تو یہیں سے حضور کریم علیہ السلام نے آفاقی رسالت کا مشن شروع کیا ہے کہ اب صرف مکہ مدینہ اور طائف اور کیا نام ہے خیبر اور یہ نہیں، پوری دنیا۔ اس کا سلسلہ یوں شروع کیا کہ آپ نے سب سے پہلے خطوط لکھوائے، ادھر کسرا کو خط لکھا، ادھر قیصر کو خط لکھا، ادھر بسرا کو لکھا، ادھر یمن تبع کو لکھا، ادھر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا، چاروں طرف ہر طرف، چاہے چھوٹا بادشاہ ہو یا بڑا بادشاہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کسرا اور قیصر کو بھی لکھ دیا خط۔ یہ ایسی ہے جیسے آج کل کی ڈیٹ میں کوئی چھوٹا سا ملک جو ہے وہ یو ایس کے صدر کو اور رشیا کے صدر کو خط لکھے، اور لکھے کیا کہ شرافت اسی میں کہ مسلمان بن جاؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا، اور خط لکھ کر کے آپ نے کسی نہ کسی کو بھیجا۔ تو اب ابو سفیان پہنچے ہوئے ہیں کہاں پہ؟ سیریا میں، اور وہ بادشاہ رومن امپائر قیصر، اس کا نام ہرقل ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے ذریعے جو ہے نا لیٹر لکھ کر کے بھیجا کسرا کے پاس۔ تو جب وہاں سے آپ نکلیے گا، اگر کبھی موقع ملے سعودیہ گھومنے کا، تو تبوک کا ایریا ہے، یہ بھی سعودیہ ہی میں ہے، اور موتا کا ایریا ہے، پھر آگے بڑھتے جائیے یہاں تک کہ وہ سرحد آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد سیریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی علاقے میں ایک مملکت تھی، ایک علاقہ تھا بسرا، تو بسرا کے گورنر کو انہوں نے، اب وہ ان کے انڈر میں رہا ہوگا، رومن بازنطینی سلطنت کے انڈر میں، تو اس کو بھیج دیا کہ یہ خط وہاں پہنچنا ہے ہرقل کے پاس۔ تو ہرقل کے پاس وہ اس طرح سے خط وہ پہنچ گیا، اور خط جب پہنچا اس کا مضمون بھی اس میں آئے گا، بڑا مقدس خط ہے، آپ سنیے گا آج، اور پوری بات میں بتا رہا ہوں، پھر ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ تو وہ خط حضور کریم علیہ السلام کا پہنچ گیا کہاں پر؟ ہے نا، ہرقل قیصر روم کے پاس۔ اتنا زبردست بادشاہ ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے اس کے پاس، کیا جاؤ حشمت ہے، کتنی بڑی فوج ہے، اور خط پہنچ گیا مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ جب خط پہنچا ہے تو اب فرق ذرا ایک محسوس کریے گا، یہ کسرا کے پاس بھی خط پہنچا تھا نا، تو اس کی ہسٹری یہ ہے، وہ تو مجوسی تھے، یہ سب بت پرست آتش پرست تھے، تو اس نے جو ہے نا خط دیکھتے ہی خط کو پھاڑ دیا غصے میں، صرف اس غصے میں کہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم ایران عظیم الفارس، تو اس کو جو نا اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ یہ کون بندہ ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا، پھاڑ کے، اور اپنے باج گزار کو کہا کہ یہ کون ہے مکہ مدینے میں، ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ، تو لے کے آؤ پکڑ کے اس کو، تو اور یہ اب وہ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جو صحابی خط لے کے آئے تھے انہوں نے جا کے رسول کریم علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے تو خط پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس نے کہہ دیا، آرڈر دے دیا اپنے انڈر میں جو گورنر تھا، پکڑ کے لاؤ اس کو، کون ہے؟ تو اس نے 2 آدمیوں کو یا 4 آدمیوں کو یا فوج بھیجا ہوگا، یہ کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور خط بھیج رہا ہے؟ تو جب وہ پہنچا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے کسرا کی خبر لو، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔
اسی کے بیٹے شیرویا نے اس پر حملہ کیا اور قتل کر دیا. اور اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. اب کسریٰ ختم ہو گئی، زمانے کئی سو سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب یہ خسرو پرویز نے اللہ کے رسول کا خط جو پارا پارا کیا ہے، آج کی ڈیٹ سے ایران کی قسمت میں کوئی کسریٰ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو پورا پارا پارا. تو اب یہ بات ہے. تو اب وہ جو خط وہاں فرق دیکھیے گا، میں فرق بتا رہا تھا. یہ تو مجوسی تھا نا، بت پرست ہیں یہ لوگ، آتش پرست ہیں، لیکن وہ لوگ کتابی تھے. ان کو ذرا نبوت اور اللہ کا کلام اور آخرت اور یہ سب چیزیں کچھ ہیں. تو جب نبی کا خط آیا تو کچھ تو ریسپیکٹ کریں گے نا وہ. تو ہرقل کا ری ایکشن کیا تھا؟ یہ نہیں تھا. بڑے ہی ادب کے ساتھ اس نے کیا یہ کہ پہلے کنفرم کریں کہ یہ جو خط جنہوں نے بھیجا ہے وہ ہے کون، اور واقعتاً کیا نبی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے کنفرمیشن کے لیے اور تحقیق کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ شہر میں اعلان کرا دیا کہ ذرا دیکھو تو یہ جہاں سے خط آیا اس علاقے کا کوئی بندہ ہے کہ آج کل شہر میں. اور ابو سفیان اسی زمانے میں وہاں پہنچے ہوئے تھے. ذرا کوئی بندہ پہنچا ہو تو وہ تو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ آتے رہتے ہیں. تو اعلان کرا دیا پورے شہر میں. پتا چلا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے. تو اب وہ آیان سلطنت میں سے کوئی بندہ پہنچا کہ آپ لوگ مکے والے ہو؟ کہاں مکے والے. کہا چلو بادشاہ نے بلایا. تو اب ابو سفیان نے کہا کہ چلو جتنے لوگ تھے سب چلو، چلنا پڑے گا. اور بلا کر کے ہرقل نے بڑے دربار میں انٹرویو لیا ہے ابو سفیان سے. ٹھیک ہے. اور ابو سفیان سے جو انٹرویو لیا، یہ انٹرویو اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابو سفیان مشرکین میں کے سردار تھے. پتا ہے نا کہ ہر جنگ میں ان کا ہاتھ تھا، بدر، احد اور خندق، ہر مسئلے میں. اور ابھی فتح مکہ کا معاملہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو بلا لیا بادشاہ نے تو چلے گئے اور انٹرویو لیا، ساری باتیں پوچھی یہ کون ہے. اب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اب غور سے سنیے گا. لیکن ایک بات ہے کہ ابو سفیان سے یہ روایت جو آئی ہے یہ واقعہ تو اس زمانے کا ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بیان انہوں نے بعد میں کیا ہے جب وہ مسلمان ہو گئے. فتح مکہ یعنی اس کے 6 مہینہ 8 مہینے کے بعد ہی وہ معاملہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو اپنے پورے کنٹرول میں لے لیا. اس کی بھی پوری ہسٹری ہے. تو جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس وقت آپ نے اعلان کر دیا نا، سب سامنے کھڑے تھے، اعلان کر دیا کہ بتاؤ تم لوگ مجھ سے جو ہے نا کس سلوک کی توقع رکھتے ہو. تو سب نے کہا کہ اخن کریم ابن اخین کریم، آپ تو مہربان آدمی ہیں، مہربان بھائی کی اولاد. تو فرمایا کہ جاؤ سب تم آزاد ہو، اذا انتم الطلقاء. اور کہا ابو سفیان کے گھر میں بھی جو چلا جائے گا وہ بھی امان میں. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. ابو سفیان اسی موقع پر مشرف اسلام ہوئے اور اس کے بعد 20-25 سال تک جو ہے نا باحیات رہے اور بڑی خدمات ان کی ہیں. ان کے بعد جتنی بھی جنگیں غزوات ہوئے، بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کچھ غزوات، غالباً حنین میں بھی وہ تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں تالیف قلب کے لیے بہت زیادہ مال غنیمت ایسے لوگوں کو دے دیتے تھے جو ابھی مسلمان ہونے والے یا نئے نئے ہوئے. تو بہرحال اب ان کی تو خدمات اس کے بعد ہیں. تو انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ ہرقل نے مجھے بلایا تھا اور ہم سے کیا سوال و جواب ہوا. چلیے اس کو سمجھتے ہیں. حدیث پاک سنیے. یہ حدیث نمبر 7. حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ. یہ ہو گئی پوری سند. ٹھیک ہے. امام بخاری کی سند جا رہی ہے کہاں؟ ابو سفیان تک. اور امام بخاری کے استاد ابو الیمان ہیں جن کا نام حکم ابن نافع ہے. ان کے استاد شعیب ہیں اور ان کے استاد ابن شہاب زہری ہیں. ان کے شیخ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں. ان کے شیخ عبداللہ ابن عباس یہ صحابی ہیں. اور ان کے شیخ جو ہے نا جنہوں نے
ان کو بتایا ہے وہ ابو سفیان ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات میں کہوں گا آپ لوگوں کو دھیان میں رکھیے گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام جرائم کو مٹا دیتا ہے جو جرائم اسلام لانے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو ابو سفیان جو ہے ہر معاملے میں ان کا اسلام کے خلاف جو ہے نا بڑا ایکشن انہوں نے کیا، مخالفت کی، مگر وہ مسلمان بھی ہوئے، ہے نا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو سارے جرائم ختم، ایسے وہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی کے دن اس کی والدہ نے جنا۔ تو اس لیے اس سے پہلے جو بھی مسائل تھے اس کا ذکر کر کے اسلام لانے کے بعد اگر کوئی ان کو ڈسکریڈٹ کرتا ہو، الزام دیتا ہو اور سب کو شتم کرتا ہو تو وہ رافضی ہو سکے گا، سنی نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب وہ مسلمان ہو گئے، وہ بھی ہمارے لیے صحابی ہیں اور وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے معظم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام بھی مراتب ہیں، جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یہ آج کل رافضیوں کا طریقہ ہے نا۔ امام بخاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک یہاں نقل کر رہے ہیں۔ چلیے کہتے ہیں کہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ، حضرت ابو سفیان ابن حرب نے انہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی، ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش۔ اب حدیث پاک سنیے، کہتے ہیں کہ ہرقل نے ان کو بلا بھیجا۔ ہرقل کون ہے؟ بادشاہ روم۔ انہوں نے بلایا فی رکب من قریش، یہ قریش کے قافلے میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وکانوا تجارا بالشام، اور یہ لوگ تاجر تھے، یعنی مکہ مکرمہ کی تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے، قافلے میں اس دوران بلا لیا۔ فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام قریش سے معاہدہ طے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا۔ بلی ہے آپ لوگ اپنا مائک بند کریں۔ چلیے تو یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب معاہدہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے یہ سب کے سب ہرقل کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ لوگ کہاں تھے؟ ایلیا میں۔ ایلیا اس زمانے میں نام تھا یروشلم کا، بادشاہ یروشلم ہے نا، اس کا نام ایلیا تھا۔ فدعاهم فی مجلسہ، اب ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا، یعنی کس کو؟ ابو سفیان کو، ان کے ساتھیوں کو۔ وحولہ علماء الروم، اور ہرقل کے گرد و پیش رومن سلطنت کے بڑے بڑے آیان سلطنت، بڑے بڑے وزراء اور سارے لوگ موجود تھے۔ ثم دعاهم، تو پھر ان کو پھر اندر بلایا بالکل۔ ودعا بترجمان ہی، اور ہرقل نے اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اور مکے والوں کی زبان جو ہے عربی تھی، اور اس زمانے میں سیریا والوں کی زبان جو ہے وہ عربی کے علاوہ سریانی یا کوئی اور زبان رہی ہوگی، بہت ممکن ہے سریانی زبان رہی ہو۔ تو ان کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، اور جب زبان الگ ہوتی ہے تو ٹرانسلیٹر ایک چاہیے ہوتا ہے نا، انٹرپریٹر۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ بلاؤ ترجمان جو میری بات کو عربی میں ترجمہ کر کے ان کو بتائے، اور ان کی بات، وہ جو جواب دیں گے ان کی بات کو ہماری زبان میں ترجمہ کر کے مجھے بتا دے۔ تو
وہ آگے ترجمان بھی فقال. تو اب ترجمان سے ایک بات پوچھوایا اس نے, ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذي يزعم انه نبی. ذرا پوچھو ان لوگوں سے کہ ان لوگوں میں کون ہے جو اس بندے سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے, اس بندے سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے میں, ان لوگوں میں سے پوچھو ذرا نسب کے اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے کون سے زیادہ قریب ہے. فقال ابو سفیان تو آئے تھے نا وہاں پہ, انہوں نے کہا فقلت, تو میں نے کہا انا اقربهم نسبا, نسب کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ قریب. یہ جتنے میرے گروپ میں آئے ہوئے ہیں سب سے زیادہ. اچھا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد مناف میں ابو سفیان کا نسب مل جاتا تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ اگر آپ چیک کریے گا تو رسول کریم علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. تو اسی عبد مناف میں جا کر کے بنو امیہ کا بھی نسب ابو سفیان کا مل جاتا. تو عبد مناف میں جا کر کے دونوں ایک ہو جاتے, مل جاتے. تو کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ عبد مناف میں مل جاتے ہیں. فقال, اب پتا چلا کہ ابو سفیان سب سے زیادہ قریب ہیں, تو ہرقل نے کیا کہا, ادنوہ منی وقربوا اصحابہ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نسب میں قریب ہیں, ان کو ذرا مجھ سے قریب کرو, بلا قریب لاؤ. وقربوا اصحابہ, اور جتنے ان کے پارٹنر شرکا ہیں سب کو اور ان کے قریب کر دو. فجعلوہم عند ظہرہ, اور ان سارے لوگوں کو ان کی پشت کے پاس کر دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان کو, جیسے اب ہرقل یہاں پر ہے تو ابو سفیان کو بالکل یہاں قریب کرو, اور جتنے ان کے ساتھ آئے ان کے پیچھے, جیسے امام اور مصلی ہوتے ہیں نا, سب کے پیچھے قریب کرو. ثم قال لترجمانی, پھر ہرقل نے جب یہ سب کو پوزیشن میں کھڑا کر دیا تو اب کہا کہ اپنے ترجمان سے کہا قل لہم, ٹرانسلیٹر جو ہے نا, انٹرپریٹر وہ وہاں پہ موجود ہے, کہا کہ اب ان لوگوں سے کہو انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن کذبنی فکذبوہ. میں, ترجمان سے کہا ان کو کہو کہ میں اس شخص سے, یعنی ابو سفیان سے قریب ہے, ان سے میں پوچھوں گا اس بندے کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اگر انہوں نے مجھے جھوٹ بات کہی تو تم لوگ جتنے پیچھے ہو فوراً بتا دینا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں سچویشن کسی کریٹ کیا ہے, ماحول پورا بنا دیا اس نے. یہ جو ہے نا ابو سفیان آگے اور جتنے باقی سب لوگ پیچھے, اور کہ ذرا ان لوگوں سے کہنا کہ میں یہ قریبی ہیں, ان سے پوچھوں گا ان کے بارے میں, اگر کوئی غلط بات انہوں نے کہہ دی تو تم لوگ فوراً کہہ دینا کہ یہ بات جھوٹ. تو ابو سفیان کہتے ہیں ایسا ماحول اس نے بنا دیا کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ. قسم ہے اللہ کی, اگر اس بات کی حیا نہ ہوتی, لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے, میں اگر آج جھوٹ بول دوں تو یہ سارے لوگ نقل کریں گے اور ہسٹری کا حصہ بن جائے گا انہوں نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا. اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری طرف لوگ جھوٹ نقل کریں گے مجھ سے, تو اس دن تو میں جھوٹ بول ہی دیتا, لکذبت عنہ, میں اس دن جھوٹ بول دیتا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنا یہ ہر مذہب میں برا مانا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں ہے دنیا کا جس میں جھوٹ کو اچھا مانا جاتا ہو. مشرکین بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, سچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے. ثم کان اول ما سألنی عنہ, اب سنیے, کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا, سفیان کہہ رہے ہیں, وہ یہ تھا کہ ان قال کیف نسبہ فیکم. اب سنیے پہلا سوال, ہرقل نے پوچھا پہلا سوال کہ یہ بتاؤ کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے. تو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب, تو وہ تو بڑے نسب والے ہیں, سب ان کا معمولی نہیں, بڑے عالی نسب ہیں وہ. پہلا سوال ہو گیا. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله. دوسرا سوال,
کہ کیا یہ جو قول انہوں نے کیا ہے، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے ان سے پہلے یہ قول کسی اور نے بھی کیا ہے؟ یعنی نبوت کا دعویٰ، جو نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، کیا تم لوگوں میں سے، مکے والوں میں، آبا و اجداد میں سے کوئی کبھی نے اور بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قل تو لا، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، مکے میں اور کسی نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں۔ تیسرا سوال، قال فہل کان من آبائہ من ملک، کیا یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے خاندان میں، ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال، قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم، تو لوگوں میں شرفا، معزز حضرات، معززین لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں، یا ضعفاؤهم، کمزور لوگ، مالدار لوگ، بڑے لوگ مسلمان بن رہے ہیں، یا پھر کمزور ناتواں لوگ، غریب فقیر لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا ام فقلت بل ضعفاؤهم، نہیں، بڑے بڑے لوگ تو نہیں بن رہے ہیں، کمزور لوگ ہی بن رہے ہیں، غریب لوگ، کمزور لوگ۔ 5واں سوال، قال ایزیدون ام ینقصون، یہ جو لوگ مسلمان بن رہے ہیں ان کے ماننے والے، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، تو ابو سفیان نے کہا میں نے کہا تو روزانہ بڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو۔ 6واں سوال، فہل یرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ان کے دین کو ناپسند کر کے کیا مرتد بھی ہو رہا ہے، واپس بھی ہو رہا ہے؟ جس مذہب کو چھوڑ کر کے مسلمان ہوا ہے، کیا بعد میں وہ واپس ہو گیا؟ ایسا بھی ہوا ہے بعد ان يدخل فیہ، مسلمان ہونے کے بعد؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت لا، نہیں، جو مسلمان ہو جاتا ہے نا، بڑا پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ پھر واپس آتا ہی نہیں ہے، مار پیٹ جو بھی کریں گے وہ واپس نہیں آتا۔ 7واں سوال، فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، تو آپ لوگ یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے جو دعوی نبوت کیا ہے اس سے پہلے تم لوگوں کو کوئی تجربہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ تم لوگوں نے کبھی بھی ان کو جھوٹ کا الزام دیا؟ یعنی کبھی جھوٹ انہوں نے بولا، کچھ ریکارڈ میں ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، جھوٹ تو کبھی نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا، یہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد۔ اگلا 8واں سوال، فہل یقدر، کیا وہ بے وفائی اور بدعہدی کرتے ہیں؟ کوئی بات کہی اور کہہ کے مکر گئے، بدعہدی بھی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہا کہ قلت لا، نہیں، بدعہدی نہیں کرتے، وعدے کے بڑے پکے ہیں وہ۔ اب کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے ایک ایسے ٹائم میں چل رہے ہیں کہ کچھ اندازہ نہیں ہے وہ کریں گے کیا۔ بدعہدی اب تک تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن نہیں معلوم کیا کر دیں گے۔ بس میری ابو سفیان کہہ رہے کہ وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، مجھے گنجائش نہیں ملی کہ میں کوئی ایک بات بیچ میں ایسی شک اور کنفیوژن میں ڈالنے والی ڈال سکتا سوائے اس جملے کے۔ مجھے جتنا بھی سوال صاف صاف جواب دینا پڑا، ہاں نہیں کہنا پڑا بالکل، تو کوئی ایسا موقع ملا ہی نہیں کہ میں کوئی ایسا جملہ بول دوں کہ بادشاہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے، مگر یہاں مجھے موقع مل گیا۔ وہ کیا کہ اس نے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتے ہیں، تو جواب تو اس کا یہی کہ بدعہدی تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، لیکن کہہ دیا کہ ابھی جو ہے نا ہمارا ایک معاہدہ ان سے ہوا ہے، پتہ نہیں وہ بدعہدی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اتنا ہی ڈال سکا ہوں۔ قال، اگلا سوال کہتے ہیں فہل قاتلتموہ، کیا تم لوگوں کا کی ان سے جنگ ہوئی؟ قلت نعم، کہا ہاں جنگ تو ہوئی، جناب احد ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، 3 جنگیں ہوئی ہیں۔
قال تو پھر انہوں نے ہرقل نے پوچھا فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تم لوگوں کی جنگ ان کے ساتھ کیسی رہی، اس کا رزلٹ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، ہمارے ان کے درمیان جو جنگ رہی نا وہ ڈول کی طرح رہی کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے اور کبھی ہم ان سے لے لیتے، یعنی شکست کبھی ان کو ہوئی کبھی ہمیں ہوئی، کبھی وہ جیت گئے کبھی ہم جیت گئے۔ یہ جو باری باری کوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے عربی میں ایک تعبیر آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ایک ڈول ہے کہ کبھی ان کے پاس کبھی ہمارے پاس۔ اصل میں ہوتا یہ نا کہ پانی لینے جو جاتے ہیں لوگ کنویں پہ تو بڑی فوج ہوتی ہے پانی لینے والوں کی، تو بغیر باری لگائے پانی لیتے نہیں، تو اسی لیے ڈول کہتے ہیں کہ ڈول ہے تو لائن لگ جائے گی، ایک ڈول اس کو دو ایک ڈول اس کو، ایک ڈول اس کو دو ایک ڈول اس کو، تو باری کو کیا بولتے ہیں؟ ڈول۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ جنگ کا رزلٹ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ ڈول ہے جو کبھی انہوں نے ہم سے لے لیا کبھی ہم نے ان سے لے لیا۔ اب بدر میں تو رسول کریم علیہ السلام مسلمان کامیاب ہوئے تھے نا، لیکن احد میں کیا ہوا تھا؟ بہت نقصان ہو گیا تھا مسلمانوں کا، پھر بالآخر کامیاب ہو گئے۔ چلیے تو آگے کہا، اگلا سوال دیکھیے، کہتے ہیں کہ ماذا یأمرکم، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تم لوگوں کو حکم کیا دیتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا یقول، یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد جو شرک والی باتیں کرتے تھے وہ سب چھوڑ دو، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور یہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ لیجئے جناب سب اچھی اچھی باتوں کو بتاتے ہیں، سارا اچھا ہی حکم دیا انہوں نے۔ فقال الترجمان، اب کوشچن کمپلیٹ ہو گئے، انٹرویو مکمل۔ اب جناب دیکھیے ہرقل کا تأثر دیکھیے، انٹرویو مکمل ہونے کے بعد اب ہرقل جواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ فقال للترجمان، تو اب ہرقل نے یہ سارے جوابات سننے کے بعد اپنے ترجمان جو ٹرانسلیٹر تھا اس سے کہا قل لہو، تم اب یہ ابو سفیان سے بولو کہ سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تم سے پوچھا ان کے نسب کے بارے میں تو تم نے کہا وہ تو بڑے عالی نسب ہے، تو اب میرا کہنا یہ کہ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، عالی نسب والے ہوتے ہیں، نسب ہمیشہ بڑے گھرانے میں اور اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ رسولوں اور نبیوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ دعویٰ ان لوگوں میں سے کسی اور نے کیا ہے، مکے میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو تم نے کہا کہ اللہ نہیں تو، فقلت، تو میں کہتا ہوں لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله، تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے کیا ہوتا، تم نے کہا کہ نہیں کیا، کسی نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو یہ کاپی کر رہے ہیں، کسی نے جو ہے نا وہ ایک غلط دعویٰ کر دیا تو ان کو بھی شوق آ گیا اور یہ بھی جو ہے نا اس کی کاپی کرنے لگ گئے، کہ ایک ایسا دعویٰ جو ان سے پہلے ہو چکا ہے، ایک نئے بندے آ گئے اور انہوں نے بھی دعویٰ شروع کر دیا، میں یہ کہتا، یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِمْ مَلِكٌ، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، تو تم نے جواب میں کیا کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا، قلت، تو میں کہتا ہوں فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِمْ مِنْ مَلِكٌ، اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا، قلت، تو میں کہہ سکتا تھا کہ رجل یطلب ملک ابی، یہ ایک ایسے شخص ہے جو ابھی آ گئے ہیں تاکہ اپنے آباء و اجداد کی کوئی بھی عظمتیں دوبارہ حاصل کر لے، ہے نا، کہ ہمارے آباء و اجداد میں فلاں بادشاہ گزرے
اور بادشاہت ختم ہو گئی، میں محنت کرتا ہوں تاکہ وہ بادشاہت پھر ہمارے خاندان میں آ جائے. یہ کہہ سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں. تو وسألتک، میں نے تم سے یہ پوچھا، هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم لوگ ان پر جھوٹ کا اتہام یعنی الزام دیتے تھے؟ کبھی کوئی تجربہ گزرا کہ جھوٹ بولا ہو انہوں نے؟ کبھی تم نے الزام لگایا، الزام دیا؟ قبل ان یقول ما قال، وہ دعوی نبوت سے پہلے. فذکرت ام لا، تو تم نے کیا کہا کہ نہیں، کبھی جھوٹ کی بات آئی نہیں، جھوٹ کا الزام ہم نے نہیں دیا. تو اب ہرقل نے کہا فقط اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، تو میں جان گیا، ہرقل کہہ رہا میں جان گیا کہ انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں اور اللہ پر جھوٹ بولیں. لوگوں سے نہ بولیں اور اللہ پر، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، تو یہ بات غلط وہ کہیں گے اللہ پر. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب تم لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ آدمی پیسے کے لیے بولتا ہے نا، فائدے کے لیے. تو یہ تو لوگوں ہی سے نا، کاروبار کرنے میں دھوکہ دینے میں کچھ فائدہ ہوتا تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو جو لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولے کہ فائدہ اور مطلب لوگوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیوں جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وسألتک، میں نے تم سے پوچھا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، بڑے بڑے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ ان ضعفاهم اتبعوه، ہاں کمزور لوگ ہی تو ان کو فالو کرتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں. تو سنو میں کہتا ہوں وہم اتباع الرسل، نبیوں کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ مالدار پارٹی جو نا بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے کون لوگ نبی کے پاس آتے ہیں؟ چنانچہ حضرت عمار کے والد یاسر آئے، سمیہ آئی، حضرت بلال آئے، حضرت زید جو ہے نا وہ آئے، اور اس طرح سے کمزور لوگ جو ہے نا وہ آتے رہے. وسألتک، میں نے تم سے پوچھا، یزیدون ام ینقصون، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ انہم یزیدون، بڑھ رہے ہیں. تو میرا کہنا اس پر یہ ہے کہ کذالک امر الایمان حتی یتم، ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب جڑ پکڑ لیتا ہے نا تو چھوڑتا نہیں ہے، حتی یتم، جب تک کہ تام نہ ہو جائے. وسألتک، میں نے تم سے پوچھا، ایرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا بعد ان يدخل فی، مسلمان ہونے کے بعد کوئی بندہ ان کے دین کو ناپسند کر کے کوئی بندہ پھر بھی گیا؟ فذکرت اللہ، تم نے کیا بتایا کہ ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی مسلمان ہونے کے بعد پھر نہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایمان کے اندر جو قوت ہوتی ہے، جو بشاشت ہوتی ہے، اس کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جب کہ اس کی تازگی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر وہ دل سے نکلتا نہیں ہے ایمان. وسألتک هل یقدرون، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا یہ بدعہدی اور بے وفائی کرتے ہیں؟ فذکرت، تم نے کیا کہا؟ اللہ، نہیں، یہ نہیں کرتے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کذالک الرسل لا تغدروا، رسولوں کا معاملہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ رسول اور انبیاء کرام کبھی بھی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. وسألتک بما یامرکم، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا حکم کیا ہے، تم لوگوں کو کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ فذکرت، تم نے کہا انہ یامرکم، کہ وہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور بتوں کی پرستش سے تم کو منع کرتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، نماز، سچائی، پاک دامنی، ان سب چیزوں کو حکم دیتے ہیں، ان سب چیزوں کو حکم دیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، جو باتیں تم نے کہی ہیں اگر سب باتیں سچ ہیں تو سن لو،
یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے ان قریب، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہاں پر، یہ کہاں پر ہے نا، ایلیا میں، یروشلم میں یہاں بیٹھا ہوں ایک بادشاہ کے ساتھ، میرے اس پورے خطے پر ان کی بادشاہت ہوگی، اس زمین کے بھی وہ مالک ہوں گے، اگر جو تم نے کہا سچ ہے تو میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے یہ مالک ہوں گے۔ دیکھیے کہاں تک نظر پہنچی۔ وقد کنت عالم، ہرقل کا اور سنیت اس کا تبصرہ، کہتے ہیں قد کنت عالم انه خارج، مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ یہ نبی آنے والے تو ہیں، ایک نبی۔ اور کیسے پتا؟ اصل میں توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف سب میں بشارتیں آئی ہوئی ہیں، ہے نا، سب میں بشارتیں۔ رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت سنانے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جو ہے ان کے پاس بشارت وہ چل رہی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا آج ہمیں خوب اچھی طرح پتا ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم ہی لوگوں میں ہوں۔ لم اکن اظن انہ منکم، یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ نبی تم ہی لوگوں میں ہوں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان کے پاس سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتا، ان کے پاس جو ہے نا میں پہنچ جاتا، مجھے اندازہ ہو جاتا، تو لتجشمت لقاءہ، تو ان سے ملنے کی ہمت کر لیتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات ان کو پتا تھے کہ مجھے پہنچنے دیا نہیں جائے گا، ہے نا، پہنچ نہیں پاؤں گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر ان کے پاس میں ہوتا تو ان کا قدم دھوتا، ان کے پاؤں دھلتا۔ ایک روایت میں عن قدمئی، ان کے دونوں پاؤں دھلتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ روم کہہ رہا ہے، ہرقل، اس زمانے کا قیصر، سپر پاور۔ جی، اور یہ سب لوگ موجود ہیں، ابو سفیان موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے مکے والے جو نمبر 1 کے جو دشمن تھے وہ موجود ہیں، سارے آیان سلطنت پورے بھرے دربار میں کہا ہرقل نے۔ اور 3 جملے ہیں، دیکھیے کتنے زبردست باتیں کہی۔ ثم دعا، یہ سب باتیں مکمل ہو جانے کے بعد اب سنیے، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ دحیۃ الی عظیم بصرہ، پھر ہرقل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا، ذرا اللہ تو وہ خط، جس خط کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو لے کے بھیجا تھا کہ لے کے جاؤ اور بصرہ کے گورنر کو دے دینا، تو انہوں نے اسے دیا، فدفعہ الی ہرقل، تو بصرہ کے گورنر نے آگے بڑھا دیا ہرقل کے پاس۔ اب وہ خط پہنچ گیا تھا ہرقل کے پاس، تبھی تو ہرقل نے بلایا تھا کہ ذرا بلاؤ میں انٹرویو لوں گا۔ اب وہ خط لایا گیا، فقرأہ، تو بھرے مجمع میں، بھرے دربار میں اس نے کہا کہ چلو یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ، ہے نا، ایوان قیصر میں رسول کریم علیہ السلام کا خط جو ہے نا پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا فِيهِ، اس خط میں لکھا ہوا تھا، کیا یہ رسول کریم علیہ السلام کا خط ہے، رومی بادشاہ کے پاس لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فان علیک اثم الارسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضا اربابا من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ خط پورا ہو گیا۔ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں خط ملتا ہے نا، یہ وہی والا خط ہے، بلکہ میوزیم میں، استنبول کی میوزیم میں رکھا ہوا یہ خط۔
بخاری شریف میں جو یہ خط پورا حضور کریم اسلام نے جو بھیجا تھا وہ پورا پڑھ کے بھرے مجمع میں سنایا گیا۔ اب اس خط کا مطلب سن لیجئے کہ حضور کریم علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس خط کو بھی شروع کیا اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع میں من محمد عبداللہ و رسول ہی عظیم الروم، یہ خط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، رومی سلطنت کے گورنر کے بادشاہ ہرقل کے پاس، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کو۔ اچھا، عربی میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خط لکھنے کا کہ پہلے نام بھیجنے والے کا پہلے ہوتا ہے، اور آج کل انگلش میں جو پتا ہوتا ہے تو ٹو پہلے لکھ دیتے ہیں فرام بعد میں، لیکن یہ ابھی امریکہ میں ابھی بھی طریقہ ہے کہ فرام پہلے اور ٹو بعد میں، تو لفافے پہ نا ٹو فرام پہلے اور ٹو بعد میں، چاہے ادھر سے کریے چاہے ادھر، لیکن عربی طریقہ کیا ہے کہ پہلے یہ پتا چلے کہ سینڈر کون ہے نا، اور واقعتاً بھائی جو بھیجنے والا ہے پتا چلے کون ہے تب نہ خط کی اہمیت ہو، یا آدمی توجہ سے سنے یا پھینک دے اٹھا کے۔ تو اس لیے پہلے حضور کریم اسلام نے یہ بتا دیا کہ کس کا خط ہے، میرا خط، کس کے پاس ہے، فلاں کے پاس۔ اور اس کے بعد میسج سنیے، میسج ہے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اس سے پتا چلا کہ کافروں کو سلام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ جی بولیے، غیر مسلموں کو سلام کرنے کا کیا طریقہ؟ السلام علیکم نہیں، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تعریف، بسم اللہ سب سے پہلے، اور پھر کون خط بھیج رہا ہے، کس کو بھیج رہا ہے، پھر سلام، ٹھیک ہے۔ اور سلام اس سے نہیں السلام علیکم، بلکہ سلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد سلام کے اب میسج کیا ہے، فإنی ادعوک، ہرقل کو کہا فإنی ادعوک، میں تمہیں بلا رہا ہوں، دعوت دیتا ہوں، بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، فائدے میں رہو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ثواب ڈبل دے گا، دونا عطا فرمائے گا۔ فإن تولیت، اور اگر تم نہیں مانتے میری بات، فإن علیک اثم الأریسیین، تو تم پر یہ جتنے بھی ہیں وہ کھیتیہر اور مزدور پارٹی کے لوگ اور جتنے بھی کسان اور تمہاری رعایا میں لوگ ہیں، ان سب کا گناہ تم پر پڑے گا، وبال تم پر پڑے گا۔ تو اگر تم ایمان لاؤ گے تو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، اور نہیں مانو گے تو گناہ اور وبال بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا قرآن کریم سے ایک کوٹیشن حضور کریم علیہ السلام نے دے دیا کہ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے، برابر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور ولا نشرک بہ شیئا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہیں بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیٹھ پھیرو گے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم پیٹھ پھیرنے والے نہیں، ہم سر رکھنے والے، ماننے والے لوگ ہیں۔ تم نہ مانو تم جانو، ہم ماننے والے لوگ۔ یہ آیت بھی حضور کریم اسلام نے لکھ دی اور خط بھیج دیا، اور خط اب جو ہے وہ پورا مجمع میں پڑھ لیا گیا، خط بھی ہو گیا۔ اب یہ خط پڑھیے گا تو آپ حیرت کریں گے کہ حضور کریم اسلام کی ہمت دیکھیے، کوئی جو ہے نا اپنے سے بڑے بادشاہ کو خطاب کرتے ہوئے گھبرائے، اور حضور کریم علیہ السلام خط بھیج رہے ہیں اور اپنا نام پہلے، اور کہہ رہے ہیں کہ صاف ٹو دی پوائنٹ، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ڈائریکٹ کیا بول رہے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں تسلیم، سلامت رہو گے۔ یہ تھریٹ بھی ہو گیا، دھمکی بھی ہو گئی ہے نا، کہ اس کا مطلب اگر مسلمان نہیں ہوگا نا تو پھر سوچ لو کیا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ بھی کہا کہ فائدہ بھی ہوگا، تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا،
ڈبل ثواب کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو. جو کتابی مسلمان ہوں گے تو ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے. ایک تو یہ کہ پہلی نبوت پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پہ ایمان لانا. یا زیادہ ثواب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ سارے لوگ مسلمان، تو کریڈٹ تم کو بھی ملے گا. یہ مطلب ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنی رعایا تم ہے تمہاری ہے نا، سب کا وبال تم پر بھی پڑے گا. کیونکہ یہ مسلمان ہوتے، اگر تم ہوتے، ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ کون بنا؟ تم بنے ہو. چلیے یہ ساری باتیں ہو گئی اور یہ آیت کریمہ بھی ہو گئی، میسج پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ قال ابو سفیان نے کہا میں تھوڑا سا پڑھ کر کے حدیث پاک آج روک دوں گا کیونکہ بڑا لمبا ہے، تو ایک درس انشاءاللہ اگلے سنڈے کو بھی ہو جائے گا، اور آپ لوگ آن لائن جوائن کر لیجیے گا جہاں بھی ہوں گے، تب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ بات آگے کیا ہوئی، آگے ہوا کیا. تو اب یہ خط پڑھ لیا گیا پورے مجمع میں سارے درباریوں نے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ فلما قال ما قال، یعنی جو انٹرویو کیا تھا اس کے جواب میں ہرقل نے کتنی بڑی بڑی بات کہی نا. اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں اس نے اچھی بات کہی. یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچاؤں تو پوری جان کی بازی لگا دیتا میں وہاں پہنچتا، اور میں ان کے پاس ہوتا تو ان کا پاؤں دھلتا. یہ بادشاہ بول رہا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ فلما قال ما قال، تو جب ہرقل نے وہ بات کہی جو کہی، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور یہ خط کی قراءت سے فارغ ہوئے، تو کثر عنده السخط، بڑا شور مچ گیا وہاں پورا مجمع میں، درباری میں شور. وارتفعت الاصوات، اور آواز بلند ہونے لگ گئی. واخرجنا، اور ہم لوگوں کو کہا گیا کہ چلو نکلو جلدی سے، جلدی بھاگو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہرقل جیسے بڑے بادشاہ نے اتنا زبردست فیڈ بیک دیا ہے ایسے ایسے ہیں، میں ان کے پاس ہوتا، میں ان کے قدم دھلتا، پاؤں دھلتا. تو اس کا ری ایکشن جو ہے وہ درباریوں پر یہ ہوا، چونکہ وہ سب نصرانی تھے تو بڑے پکے تھے وہ سب، تو وہ جو ہے نا ناراض ہو گئے کہ یہ تو بادشاہ جو ہے نا وہ مرتد ہوتا جا رہا ہے، ہمارا بادشاہ ہی گڑبڑ ہو گیا، دیکھو کیا کیا بول رہا ہے. تو اس لیے ان میں بے چینی ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دربار میں شور مچنے لگ گیا، آوازیں بلند ہونے لگ گئی، تو اب ماحول بہت خراب ہو گیا دربار کا. تو اس لیے ابو سفیان کہتے ہیں ہم لوگ کو کیا کہا گیا کہ جلدی آپ لوگ جلدی نکلو یہاں سے. فقلت لاصحابی، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، جب ہم لوگ کو نکال دیا گیا باہر، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امرا امرو ابن ابی کبشا، ارے ابن ابو کبشا کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے. اور ابو کبشا کے بیٹے سے مراد حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اس نے ابو کبشا کہہ دیا، یعنی حضرت دائی حلیمہ تھی نا، وہ دایا تھی، انہوں نے دودھ پلایا تھا، تو ان کے شوہر کیا کی کنیت تھی، یا پھر یہ کہ حضرت آمنہ جو رسول کریم علیہ السلام کی والدہ تھی ہے نا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت وہب ہے نا، آمنہ بنت وہب، تو وہب جو تھے نا ان کی کنیت تھی ابو کبشا. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ عبداللہ ابن عبداللہ یا ابن عبد المطلب یا قریش یا ہاشمی، یہ کچھ نہیں ہے، یعنی اچھا ٹائٹل نہیں لانے کے لیے معمولی بات ہے نا، یا تو ماں کی طرف نہیں، نسب والے نہیں، ماں کی طرف سے یا پھر جہاں وہ پلے تھے ان کی طرف. تو یہ ابو کبشا کا بیٹا، ابو کبشا کا بیٹا، اس کا یہ حالت ہو گئی.
یہ عالم ہے. یخاف ملک و بنی الاسفر کی گوروں کا بادشاہ اسے ڈرتا ہے. یہ حالت ہو گئی. فما زلت موقنا، ابو سفیان کہنے لگے کہ جب یہاں پر یہ سب باتیں ہوئی تو مجھے تو یقین ہو گیا کہ انہو سیظہرو کہ قریب جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے، چھا جائیں گے. حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام ڈال دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں. چلیے یہیں پر آج کا درس ہم روکتے ہیں، اور اس کے بعد اس حدیث پاک کو کنٹینیو کیا انہوں نے، اور وہاں سے ہم اگلے سنڈے کو انشاءاللہ درس کریں گے. تو جو لوگ شریک ہیں وہ لوگ آن لائن شریک ہو جائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے کسی کا کوئی سوال ہو تو جی.